زیادہ ہے ادھر یہ کیش گرانٹس گئی ہیں. تو سندھ اندرون سندھ میں غربت سب سے زیادہ تھی ادھر چلی گئی ہے. تو یہ بالکل نان پولیٹیکل بیسس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. سو اس لیے ان باقی ساری پارٹیز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ قومی چیز ہے. اس کے اندر کوئی کسی کے اندر ہم نے اس میں کوئی سیاست مطلب یہ کہ اپنے سپورٹرز کو نہیں ہم کوئی نواز رہے. اور یہ ٹائیگر فورس کو یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل نام چینج کر دیں اس کا ایشو یہ نہیں ہے. دیکھو کامران ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جو یہ ٹریک اور ٹریس چیز جو کرنی ہے نا کہ لوگوں کو ٹریک پہلے ٹریس کریں گے کدھر ہیں, پھر ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے فیڈ ہوگا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ, ان کو فالو کریں گے. اس کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے جو لوگ ان کو اپروچ کریں گے. مثلا ڈفرنٹ یونین کاؤنسل ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نام پہ اگر پارٹی کو چینج ایک منٹ, ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو میں پھر سے کہتا ہوں یہ قوم پوری لڑے گی. اس کے اندر کوئی پولیٹیکل بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ تو. اور اس انیشیٹو میں بہت سی جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ٹائیگرز بننا چاہتے ہیں, ٹائیگرز. تو آگے بڑھتے ہیں. نوید صاحب ہے ہمارے پاس سعودی عرب سے. السلام علیکم نوید صاحب, کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی کیا کنٹریبیوٹ کرنا میں اپنے دل سے خوشی سے اپنے دل سے پرائم منسٹر فنڈ ریلیف فنڈ کرونا فنڈ میں 10 ملین کا اعلان کروں گا. اور جو کہ مجھے زلفی بھائی نے راشن کے لیے سعودیہ کے لیے مستحق لوگوں کے لیے کہا ہے, تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری راشن جو ہے تقریباً 2000 راشن کے لیے میں اعلان کروں گا. جو سعودیہ میں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جن کے پاس راشن وغیرہ نہیں ہے, تو میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ اس بات پہ زلفی بخاری نے مجھے یہ اپروچ کی کہ یہ راشن وغیرہ دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اس وقت بیرون ملک پاکستانی مشکل میں ہیں. مجھے سارا وقت ہم فالو کرتے ہیں ہر روز اپنی جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ان کے کہ ہم کیسے ان کو پاکستان لا سکیں. بدقسمتی سے مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ ایک دم تیل کی بھی قیمت نیچے گئی ہے اور بزنسز بھی بند ہوئی ہیں, تو کئی ہمارا جو مزدور جو اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے ان کی ریمیٹنس پہ ملک چلتا ہے, وہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حکومتوں سے بھی ان ٹچ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں. اس کے لیے صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے کوارنٹین کی پوری تیاری کرنی ہے کہ وہ جب آئیں تو ہم ان کو دیکھ سکیں کم از کم, کہ یہ وہ صوبے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی یا ہمارے پاس فیسلٹیز نہ ہوں تو پھر ان کی وجہ سے پھیل نہ جائے کرونا. جی اب تک جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے دوران جو آپ ایس ایم ایس کر رہے تھے 6677 پر, تو اب تک اس میں 8 ملین جو ہے وہ آ چکا ہے. اور باقی جیز اور ایزی جیز کیش اور ایزی پیسہ کے تھرو جو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس میں 2.2 ملین آ گیا ہے اور باقی اس سے الگ ہے. مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ دعا کرائیں گے. جی پناہ گاہ از اے ونڈرفل انیشیٹو. ہم نے وہاں پہ شوز بھی کیے, افطاریاں بھی کی ان لوگوں کے ساتھ. ہمارا اس وقت احساس ٹیلی تھون میں جو کنسرن ہے وہ اس طبقے کا جو ڈیلی ویجر ہے, جو مزدور طبقہ ہے, جو بے گھر ہے. مجھے کنسرن اس بات کا ہے کہ بہت سا مزدور طبقہ جب پناہ گاہ میں جاتا ہے وہاں پہ پروٹیکشن کے میجرز کیا ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو انفیکٹ کر رہا ہے کرونا وائرس سے؟ وہاں کے لیے کیا تدابیر ہیں؟ وہاں انہوں نے اسکریننگ تو رکھی ہوئی ہے باہر اور وہ ہیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں, پناہ گاہ کے اندر ہم نے جو اب چیک کر رہے ہیں ہوا کیا کہ زیادہ تر جو دہاڑی دار تھے وہ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے باہر سے جو آتے تھے. تو جب سے یہ کاروبار یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تو وہ واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں. تو اس کا جو عادی ہو گئی جو لوگ پناہ گاہ میں آتے تھے, آدھے نمبرز ہو گئے. لیکن جو ہمارا وہاں کھانا چلتا تھا اس کے 3 گنا زیادہ بڑھ گئے لوگ. اور وہ ایسے کہ جو مجھے اصل خوف ہوتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کئی سفید پوش آتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو اپنے یہ جو لنگر ہیں جو چل رہا ہوتا کہ لوگ
बिजी यानी कच्ची बस्तियां गरीब इलाकों में उनको मुफ्त खाना पीना दे सकें। प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पर हैं लंदन से वकास नवाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम वकास नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश जाफरी। दानिश जाफरी, जी जी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। जी दानिश, वालेकुम सलाम। बस मौला का पंजतन पाँच का करम है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को टाइम कैटर किया है और आई एम अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ 25,000 इन योर फंड और आई एम अ लिटिल बिजनेसमैन और हम समझ सकते हैं और मेरा पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम बिजनेसमैन को कि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुश्किल वक्त में करें और अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और आगे बढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाईली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक दोस्त हैं वो काम करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, उन्होंने कहा कि हमारी लाइन नहीं मिल रही बट दे आर डोनेटिंग 50 लाख टू द फंड जिसमें ऑफिसर्स ने 2 दिन की तनख्वाह और बाकी 30 लाख कंपनी ने दिया है। तो मैं चले बहुत शुक्रिया जी उनका। मिनिस्टर साहब एक सजेशन है कि जब कोई आफत आती है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाती है और हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो हम अरसे से सुन रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, गरीब मुल्क है, हम में कैपेबिलिटी नहीं है, हमने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए, हमने N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है, विल की शायद कमी रही है जो वो आप पूरी कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इस अपॉर्चुनिटी से हम इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में बाकी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम यहाँ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डायलिसिस मशीन्स बड़ी महंगी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, बहुत सरमाया हमारा वहाँ चला जाता है। हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, हर घर में 3-4 बच्चे हैं, डाइपर्स तक हम इंपोर्ट करते हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी पे भी काम हो रहा है या कोई कमेटी बना दी जाए या कोई टास्क फोर्स इसके हवाले से जो ये चीज़ मॉनिटर करे कि कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है ताकि हम यहाँ पर बनाएं? आपको अभी मैंने जो आपको शुरू में काशिफ को कहा था कि देखिए एक कामयाबी का एक बहुत बड़ी एक कंपोनेंट होता है इंसान में, ऑर्गेनाइजेशन में, कौम में, और वो होता है सेल्फ बिलीफ। अपने अंदर जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं आपको इत्मीनान हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस यही होता है जो अब हो रहा है सर। और वो कौम कर लेती है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखें कि छोटी छोटी कौमों के अंदर जब ये बिलीफ आ जाता है वो कौम उठ जाती है ऊपर। अपनी इस्लाम की तारीख देख लें आप, अगर उसको सही तरह स्टडी करें, वो बड़ी एक यूनिक तारीख है कि मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 में वहाँ पहुँचे हिजरत करके। 622 में, ये एक तारीख का हिस्सा है। और ये मैं लोगों को इसलिए कहता रहता हूँ कि उस क्यों मदीना की रियासत की हम बात करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में अभी कर लें कहा हुआ है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो उन्होंने वो मॉडल बनाया। 622 में वो वहाँ आए और 313 लोग लड़े 624 में, और 636 में 11 साल के बाद 313 लड़े। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त हुई यारमुक में, और 2 साल के बाद दूसरा जो सुपर पावर थी ये जो पर्शियन एम्पायर था उसको शिकस्त हुई कुदसिया में। तो ये तारीख का हिस्सा है। और वो क्या चेंज आया, उन्होंने कोई नई इजाद नहीं की, उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, एक सेल्फ बिलीफ आया ईमान से। पाकिस्तान के अंदर जो मसला है, हमने एक बड़ा गलत रास्ते पर निकल गया, जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हमें एक ग़ुलाम ज़हनियत के लोग जो ऊपर आ गए, सारी चीज़ें इंपोर्ट करो, अपने अंदर इत्मीनान नहीं था। और वो कौम जो एक वक्त उठ रही थी 60s के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता हम आज यहाँ पहुँच गए हैं कि सारे सब कॉन्टिनेंट से पीछे रह गए, सारे बड़े सगीर से, एक मिनट ठहर जाओ, सारे बड़े सगीर से पीछे रह गए। इसका ये जो अब इम्तिहान है, ये इम्तिहान फिर से मैं कहता हूँ, मैं नहीं जानता 3 महीने, 6 महीने, साल कब तक चलेगा, लेकिन इस इम्तिहान से जब निकलेंगे, ये मेरा ईमान है कि हम एक कौम बन जाएंगे। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मौलाना तारिक जमील साहब जो कि इस ट्रांसमिशन में अभी मैंने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن اور پوری دنیا میں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے بھی 1 گھنٹہ دیکھی ہے۔ جی جی، سب اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، یکجا ہو کے، ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں۔ خاص ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے، اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے، تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا، اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی۔ تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ٹالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار